بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہمارا سیکنڈ سیشن ہے سیرہ کا، تو بغیر تاخیر کیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ در حقیقت اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نبوت کے پیریڈز جب سے سٹارٹ ہوا ہے اس سے لے کر پہلی ہجرت تک کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اس میں ہم لائک جس طرح فرسٹ سیکشن میں ہم نے دیکھا تھا امپورٹنٹ ایونٹس اینڈ دین لیسنس ٹو بی لرن، اس میں بھی ہم ویسے ہی دیکھیں گے کہ کون کون سے اہم واقعات ہوئے اس عرصے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی سے لے کر پہلی ہجرت تک کے جو واقعات ہیں وہ سارے ہم کور کریں گے۔ تو پہلا جو اس میں ہے وہ وحی کا سلسلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے 40 سال جو ہے وہ بیت چکے تھے، اور آپ غار حرا میں گوشہ نشین ہو کر اس کائنات اور اس کے خالق کی معرفت حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کیا کرتے تھے۔ اب غار حرا میں آپ کی گوشہ نشینی کئی کئی راتوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ جب آپ کا سامان ضرورت ختم ہوتا تو اپنے گھر واپس آ کر مزید راتوں کے لیے ضروری سامان لے جاتے، جس طرح یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ بھی انگلش میں ایک جو روایت ہے وہ شو ہو رہی ہے، تو میں بیسیکلی وہی پڑھ رہا ہوں۔ ماہ رمضان کے ایک سموار کو دن کے وقت حضرت جبریل علیہ السلام پہلی مرتبہ غار حرا میں داخل ہوئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث نقل کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے سلسلے کا آغاز حالت نیند میں اچھے اچھے خوابوں سے ہوا۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ روز روشن کی طرح حقیقت بن جاتا۔ پھر خلوت اور تنہائی کا شوق آپ کے دل میں پیدا کر دیا گیا، اور آپ غار حرا میں خلوت نشین ہو جاتے اور کئی کئی راتیں گھر تشریف لائے بغیر عبادت میں مصروف رہتے، اور ان راتوں کے لیے آپ جو ہے ضروری سامان لے جاتے تھے اپنے ساتھ۔ سامان ختم ہونے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آتے اور اتنے ہی عرصے کے لیے سامان ضرورت دوبارہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آیا۔ آپ اس وقت جو ہے وہ غار حرا میں تھے، آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئی ایم ناٹ اے ریڈر۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میری ہمت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا نہیں پڑھ سکتا میں۔ اس نے مجھے دوسری بار زور سے پکڑ کر دبوچا کہ میری ہمت جواب دے گی، پھر چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ میں نے کہا آئی ایم ناٹ اے ریڈر۔ پھر اس نے مجھے تیسری بار پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اور یہ سورہ جو اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ والی آیات جو ہے وہ نازل ہوئی سورہ علق کی۔ یہ کچھ آیات جو ہے وہ حضرت جبرائیل نے پڑھ کر سنائی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو سن کر واپس گھر آئے۔ آپ کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ تو انہوں نے آپ کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ آپ کا خوف جو ہے وہ جاتا رہا۔ اور پھر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام واقعہ جو ہے وہ بتاتے ہوئے فرمایا مجھے تو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہونے لگ گیا تھا، محسوس ہوا تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا کہ قطعاً نہیں، اللہ کی قسم، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا حبیب۔ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، 23 لوگوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، مہمان کی عزت افزائی کرتے ہیں، حق کے رستے میں پیش آنے والی تکالیف پر لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔
پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزا کے پاس لے گئیں۔ اب ورقہ جو ہے یہ زمانہ جاہلیت میں عیسائیت اختیار کر چکے تھے، اور وہ عبرانی زبان جو ہے وہ لکھنا جانتے تھے، اس لیے حسب توفیق وہ انجیل جو ہے وہ عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ اب اس وقت وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور نابینا ہو چکے تھے، تو ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی جان ذرا اپنے بھتیجے کی بات تو سنیں۔ تو برکہ نے پوچھا، بھتیجے تجھے کیا نظر آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ تو اس پر برکہ نے آپ سے کہا، یہ تو وہی ناموس ہے، یعنی فرشتہ جبریل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر نازل فرمایا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان اور طاقتور ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو دیش سے جو ہے وہ نکال دے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ تو برکہ نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی شخص اس طرح کا پیغام یعنی رسالت لایا جیسا تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی۔ اگر مجھے تیرا زمانہ حاصل ہوا تو میں تیری زبردست مدد کروں گا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ برکہ جلد ہی فوت ہو گئے، اور پھر وحی بھی کچھ عرصے کے لیے رک گئی۔ تو اب جب ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو غور سے دیکھتے ہیں تو اس سے بہت سے ہمیں جو ہے وہ لیسنز سیکھنے کو ملتے ہیں، جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ مثلا اچھے خواب، پہلا آپ اگر اس میں مین چیز دیکھیں تو حضرت عائشہ کی یہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نزول وحی کے سلسلے کا آغاز ہے وہ اچھے خوابوں سے ہوا تھا، جنہیں سچے خواب بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ عمدہ قسم کے وہ مناظر ہیں جنہیں دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، انسان کو شرح صدر نصیب ہوتا ہے، یعنی قبول حق کے لیے سینہ جو ہے وہ آپ کا کشادہ ہو جاتا ہے، اور روحانی تزکیہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر وحش کا آغاز وہ حالت نیند میں خوابوں کے ساتھ کیا۔ اب اس میں یہ حکمت بھی ہو سکتی کہ اگر خوابوں کے ساتھ آغاز نہ کیا جاتا بلکہ فرشتہ اچانک آپ کے پاس آتا، جبکہ اس سے پہلے آپ نے کسی فرشتے کو نہیں دیکھا تھا، تو آپ کو ایسی گھبراہٹ ہوتی کہ فرشتے سے وحی وغیرہ اخذ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے حکمت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ وحی کی ابتدا نیند کی حالت میں خوابوں کے ساتھ ہو، تاکہ جو وحی ہے اس کو اخذ کرنے کی آپ کو مشق ہو جائے اور آپ اس سے مانوس ہو جائیں۔ اب اچھے اور سچے جو خواب ہیں وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ نیک آدمی کو آنے والا اچھا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اب اہل علم کا قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے خوابوں کی رویت کا سلسلہ 6 ماہ تک جاری رہا۔ امام بہقی نے بھی یہ بات بیان کی ہے، اور یہ بات بھی واضح رہے کہ نیند کی حالت میں قرآن نازل نہیں ہوا، بلکہ قرآن تو سارے کا سارا حالت بیداری میں نازل ہوا تھا۔ اب اچھے خواب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں اس دنیاوی زندگی میں بشارت کا ذریعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے لوگوں، نبوت کی خوشخبریوں میں سے صرف اچھا خواب ہی باقی رہ گیا، جسے مسلمان دیکھ لیتا ہے یا کسی کے لیے اسے دکھا دیا جاتا ہے۔ اب نزول وحی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بڑے خوبصورت خواب دیکھتے تھے۔ جب بیدار ہوتے تو پھر آپ کو جو ایک مطمئن قلب تھا وہ والی سچویشن نصیب ہوتی، اس دولت سے آپ مالا مال ہوتے، اور زندگی کے حسن و جمال سے بہرور ہونے کے لیے آپ کا نفس جو ہے وہ تیار ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ اور آغاز وحی کے بارے میں جتنی بھی روایات ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے جو سلسلے کا آغاز ہے وہ سچے خوابوں سے ہی ہوا، جو آپ نیند کی حالت میں دیکھتے ہیں، مگر بیدار ہونے پر وہ حقیقت بن کر سامنے آ جاتے ہیں۔ اس میں ذرہ بھر بھی جو ہے وہ تغیر اور تبدل نہ ہوتا، کوئی بات نہ بھولتی، گویا وہ آپ کے دل اور دماغ پر نقش ہو جاتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے غار حرا میں گوشہ نشینی والا۔ اب نبوت سے کچھ عرصہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنہائی کا، خلوت کا اور گوشہ نشینی کا شوق پیدا کر دیا گیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، دماغ اور روح نبوت کی اس عظیم ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے جو عنقریب آپ کے سپرد کی جانے والی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشہ نشینی کے لیے غار حرا کا انتخاب کیا، تاکہ زندگی کی جو مشغولیات ہیں وہ ترک کر کے اور مخلوق سے الگ ہو کر اپنی فکری قوتوں، روحانی جذبات اور دلی احساسات اور عقل و شعور کو یکجا کر سکیں، اور کائنات کے لیے ایک بے مثال خالق اور معجد سے مناجات کے لمحات میسر آ سکیں۔
تو اب غار ہرا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تشریف لے کے جاتے تھے، وہ ایک ایسی جگہ تھی جو کہ تفکر کے لیے ایک نہایت مناسب تھی۔ ٹھیک ہے، غار میں جب ہم کھڑے ہوں تو حد نگاہ تک پہاڑ ہی پہاڑ نظر آتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ عظمت الہی کے سامنے جھکے ہوئے اور سجدہ ریز ہیں، یا پھر صاف اور شفاف آسمان نظر آتا ہے۔ اور ایک تیز نگاہ رکھنے والا شخص غار ہرا میں کھڑے ہو کر پورے مکہ کا نظارہ بھی کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں گوشہ نشینی کا یہ شوق پیدا ہونا ایک مخصوص قسم کی تیاری کا انداز تھا، تاکہ آپ کا جو دل ہے وہ بشری اور مادی آلودگیوں سے پاک ہو، کیونکہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رب ذوالجلال کی خاص تربیت اور رہنمائی میں گزر رہا تھا۔ نبوت سے قبل آپ کی عبادت کا جو اسلوب تھا وہ یہ تھا کہ آسمانوں کی عظیم، زبردست اور بے مثال بادشاہت پر آپ غور و فکر کرتے اور کائنات کی ایسی نشانیوں پر تدبر فرماتے جو اس بات کی دلیل تھی کہ ان کا خالق ایک بے نظیر کاریگری کا مالک ہے، ان کی قوت و قدرت بھی عظیم ہے اور تدبیر و تنظیم بھی نہایت مضبوط ہے، اور وہ نہایت خوش اسلوبی سے اپنے امور کو انجام دینے والا ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ بعض جو واضح و ارشاد والے لوگ ہیں وہ ایک خلوت اختیار کرتے ہیں، جس میں وہ ذکر الہی اور عبادت کا خاص اہتمام کرتے ہیں، تاکہ ان کا دل منور ہو، دل کی ساری تاریکیاں ختم ہو جائیں، اور وہ غفلت اور شہوت اور بے راہروی سے پاک ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ ماہ رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ہر مسلمان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، خواہ وہ حکمران ہو، سیاستدان ہو، عالم ہو، تاجر ہو، تاکہ وہ جو اس کے دل میں آلودگیاں آ جاتی ہیں گناہوں کی، وہ ایک قدورت آ جاتی ہے، گناہوں کی ایک گندگی آ جاتی ہے دل پر، اس سے دل اس کا پاک صاف ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اپنے حالات اور واقعات کو اب کتاب و سنت کی روشنی میں درست کرنا چاہیے، اس سے قبل کہ ہمارا محاسبہ ہو قیامت کے روز یا مرنے کے بعد، تو ہمیں خود اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اس میں ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر بھی ہے کہ جتنے بھی دعوتی امور کے دانشور ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ وقت نکال کر سوچ بچار کریں کہ دعوتی کام کی کیا صورتحال ہے، کہاں کام میں تیزی ہے، کہاں کمزوری ہے، پھر ان عوامل کا جائزہ لینا چاہیے جو دعوتی امور میں خلل کا باعث بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، معاشرتی حالات سے بھی واقفیت حاصل کرنی چاہیے کہ معاشرے میں کیا خرابیاں ہیں، کون سی خوبیاں ہیں، مخصوص حالات میں اگر آپ گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں اس میں، خاص طور پر ان حالات میں جب بگاڑ عام ہو جائے، دنیا ہی کو ہر جگہ ترجیح دی جائے، اور نفس پرستی جو ہے وہ لوگوں کا نصب العین بن جائے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ گوشہ نشینی میں اچھے پہلو جو ہے وہ ملحوظ رکھے جائیں اور منفی پہلوؤں سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، اور پھر وہی اسلوب اختیار کیا جائے جو حق ہو۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان کہ آپ کئی راتوں تک گوشہ نشینی اختیار کرتے تھے، اس کی تشریح میں علامہ شیخ محمد عبداللہ دراز فرماتے ہیں کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ راتیں نہ تو بہت تھوڑی ہوتی تھی اور نہ بہت زیادہ، اور میانہ روی کا یہ انداز جو آپ نے بعثت سے قبل اختیار کیا تھا، بعثت کے بعد بھی ہمیشہ سے ملت اسلامی کا شعار اور سیرت نبویہ کا نشان رہا۔ پھر اس کے بعد امپورٹنٹ پوائنٹ غار ہرا میں حق کی آمد اس کا ہے۔ اب غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبرائیل آئے اور کہا کہ پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، اور 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے معانقہ کرتے ہوئے دبوچا، اور پھر قرآن کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیات کی تلاوت فرمائی۔ اب قرآن کریم کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیات بابرکت جو آیات کریمہ ہے، اس میں بتایا گیا کہ انسان کی پیدائش کا آغاز جو ہے وہ خون کے ایک لوتھڑے سے ہوتا ہے، یعنی ایک ایسی فارم، جونک کی طرح کی ایک فارم ہوتی ہے ایمبریو کی، اس سے ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے انسان کو وہ علم عطا کیا جو وہ نہیں جانتا تھا، اسے علم کی وجہ سے شرف و کرامت عطا کی، اسی بنیاد پر حضرت آدم کو فرشتوں پر امتیاز حاصل ہوا۔ اب علم جو ہے وہ بسا اوقات آپ کے اذہان میں ہوتا ہے، بسا اوقات آپ کی گفتگو میں نظر آتا ہے، اور بعض اوقات ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریروں میں ہوتا ہے۔ اب انہی آیات کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوا۔ اب یہ نہایت ایک عظیم واقعہ تھا، اور سید قطب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ بہت عظیم واقعہ تھا، اتنا عظیم کہ جس کی کوئی حد نہ ہو۔ ہم اس کی عظمت بیان کرنے کی جس قدر بھی کوشش کریں
اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے بے شمار پہلو جو ایسے ہیں جو ہمارے تصور سے بھی بالا ہے۔ یقیناً یہ واقعہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے بھی عظیم ہے، اور اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لحاظ سے بھی، اور اس لحاظ سے بھی بہت عظیم ہے کہ انسانی زندگی پر اس کے بے شمار اثرات مرتب ہوئے۔ وہ لمحہ جس میں یہ واقعہ رونما ہوا، بلا مبالغہ اس زمین کی طویل ترین تاریخ کا عظیم ترین لمحہ تھا۔ یعنی جب سے یہ زمین بنی ہے تب سے لے کر اور یہ اس واقعے کے ہونے تک کے جتنے بھی واقعات ہیں، ان سب واقعات میں سب سے عظیم واقعہ، سب سے عظیم لمحہ یہی تھا۔ اس عظیم لمحے میں رونما ہونے والے واقعے کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ذات جس کے جاہ و جلال کی کسی کو تاب نہیں، جس کی عظمت مخلوق کے عقل و شعور سے بہت بالا ہے، جو ایسی ہیبت کا مالک ہے کہ کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا، جو اس قدر زبردست ہے کہ اس کے سامنے کسی کو کوئی مجال نہیں، جو اتنا بڑا ہے کہ اس کے سامنے ہر چیز ہیچ ہے، جو تمام خزانوں اور بادشاہتوں کا حقیقی مالک ہے۔ اس نے انسان نامی مخلوق کو اپنی مہربانیوں میں لینا چاہا۔ وہ انسان جو کائنات کے اس گوشے زمین میں چھپا ہوا تھا، اللہ نے اسے عزت عطا کی، اور ان میں سے جیسے ہم نے سٹارٹنگ میں آیت پڑھی تھی، ایک فرد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے طور پر ان کا انتخاب کیا تاکہ وہ نور الہی کا مرکز، اس کی حکمتوں کا خزینہ اور اس کے کلام کے لیے جائے نزول بن جائے، اور اس کے ذریعے سے ان انعامات کی تکمیل کرے جو وہ اپنی اس مخلوق کو عطا فرمانا چاہتا ہے۔ اب پہلی وحی نے جو قلم کی شان ہے اور اس کی اہمیت ہے اس کو بلند کیا، اور واضح کیا کہ اقوام اور ملتوں کی تعمیر میں علم کا بہت بڑا کردار ہے، اور یہ حقیقت بھی اشگاف کر دی کہ انسان کی سب سے بڑی خوبی اور خصوصیت علم و معرفت ہے۔ اس عظیم واقعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں علم کا کیا مقام و مرتبہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد نبوت ملنے پر آپ دیکھیں نا، سب سے پہلا کلمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا وہ پڑھنے کا حکم تھا، اقرا کا حکم تھا۔ اسلام نے ہمیشہ علم کی ترغیب اور اس کے حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، اہل علم کا مقام بلند کیا ہے، انہیں دوسروں پر فوقیت عطا کی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم میں سے جو ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ پھر اس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ بس عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ جو فائدہ مند علم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اسی نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ جب سے انسانیت نے حصول علم کا یہ رستہ ترک کر دیا اور اس کا علم جو ہے وہ منہج الہی کی حدود اور قیود سے آزاد ہو گیا، تب سے اس کا علم جو ہے وہ انسان کی تباہی اور بربادی کا سبب بن گیا۔ پھر اس کے بعد آپ وحی کی کیفیت اور نزول وحی کی شدت کا ہمیں اس میں ایک سینیریو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا وہ یعنی حضرت جبریل نے وہ معانقہ کر کے یعنی وہ دبوچا، اتنا پریشر دیا کہ آپ سے وہ آپ نے فرمایا کہ میری ہمت جواب دے گی، 3 دفعہ ایسا ہوا۔ اور پھر آپ جب گھر آئے تو یہ کنڈیشن تھی کہ آپ کانپ رہے تھے، اور آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے نا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ یقیناً ہم جلد آپ پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ تو اب اس میں بہت عظیم حکمتیں ہیں، اس دین کی اہمیت اور عظمت کو، اس کے اصول کے جو خصوصی اہتمام کیا گیا اسے واضح کرنا مقصود تھا، اور امت کو یہ بتانا بھی تھا کہ جس دین کی نعمتوں سے وہ بہرہ ور ہو رہی ہے وہ بڑی محنت و مشقت کے بعد حاصل ہوا ہے۔ اور ایک وحی جو ہے، وحی کا نزول جو ہے وہ ایک معجزہ ہے، ٹھیک ہے، فطری قوانین اور طریقوں سے ہٹ کر یہ ایک معجزہ ہے، جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو، قرآن مجید کو، یعنی کہ جبریل امین کی وساطت سے حاصل کیا، ٹھیک ہے۔ اور وحی کا جو قلبی غور و فکر یا داخلی احساسات سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ایک الگ چیز تھی، ایک خارجی چیز تھی جو آپ کو عطا کی گئی۔ آپ کی ذمہ داری صرف یہ تھی کہ وہ ان نازل ہونے والی آیات کو محفوظ کریں اور اسے امت تک پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ اور وحی کی تفسیر و تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اسلوب کے ساتھ ہوتی رہی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و اقوال سے ظاہر ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل کو دیکھا اور وہی سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف اور حیبت طاری ہو گئی تھی، اور کانپتے دل کے ساتھ آپ جلدی جلدی گھر واپس آ گئے تھے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ اس رسالت کا کوئی شوق نہیں رکھتے تھے جس کی تبلیغ کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر رکھی جانے والی تھی، اور اسی مفہوم کی تائید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنا دیا، ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں راہ دکھاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں تو اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لے آ یا اسے کچھ بدل دے، کہہ دیجیے مجھے اختیار نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کی جاتی ہے، بے شک اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث کے سامنے وحش کو مشکوک قرار دینے والوں کی آراء کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بعد مسلسل وحی نازل ہوتی رہی اور ایسے دلائل سامنے آتے رہے جنہوں نے وحش کی حقیقت کو واضح کر دیا اور ان لوگوں کے اقوال کو باطل قرار دیا جو وحش کی حقیقت کو مشکوک بنانا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے فوراً بعد اسے تحریر کرنے کا حکم فرماتے تھے، جبکہ حدیث کے لیے صرف صحابہ کرام کے حافظے میں محفوظ رہنے پر اکتفا کرتے تھے۔ یہ اس لیے نہیں کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اور اس کا نبوت سے کا تعلق، بلکہ اس لیے کہ قرآن کریم کے جو الفاظ اور حروف حضرت جبریل کی وساطت سے آپ تک پہنچائے گئے تھے، جبکہ حدیث کا مفہوم اگرچہ اللہ کی طرف سے ہوتا تھا لیکن اس کے الفاظ اور ترتیب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اس لیے آپ مکمل احتیاط برتتے تھے کہ اللہ کا کلام جو حضرت جبریل کے ذریعے آپ تک پہنچا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کلام کے ساتھ مل لینا پائے۔ ٹھیک ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو آپ فوراً اس کا جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ کئی کے دن گزر جاتے جب اس کے بارے میں قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی پھر آپ اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ کسی معاملے میں کوئی طرز عمل اختیار فرماتے مگر قرآن آیات کے نزول کے بعد آپ کو اپنا وہ طرز عمل تبدیل کرنا پڑتا، اور بعض اوقات ان آیات میں تنبیہ کا پہلو بھی موجود ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد وحی کی اقسام اس میں ہمیں پتہ چل رہی ہیں اس حدیث میں کہ سچے خواب، پھر اس کے بعد فرشتے کا آنا انسانی شکل میں، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا وہ کہہ لیں کہ گلے لگانا، ٹھیک ہے، فرشتے کے یعنی اپنی اصل شکل میں آنا، فرشتے کا پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسانی صورت میں بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں ہمیں ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ملتی ہے کہ میدان دعوت میں نیک بیوی کا کردار۔ اب آپ نے دیکھا نا کہ غار ہرا میں جب وہی پہلی کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت گھبرا گئے اور خوف کی حالت میں گھر پہنچے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کی ساری بات سن کر کسی گھبراہٹ کا اظہار نہیں کیا، بلکہ بڑے اطمینان اور سکون سے جائزہ لیا، اور سارا واقعہ سن کر فوراً ورقہ بن نوفل کے پاس تشریف لے گئی اور سارا معاملہ ان کے گوش گزار کیا۔ اور وہی کی خبر سننے کے بعد حضرت خدیجہ نے جو موقف اختیار کیا یہ ان کی وسعت فہم اور دور اندیشی کی دلیل تھی۔ انہوں نے فوراً وحی کی خبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موازنہ کیا اور اس حقیقت کو پا لیا کہ جو شخص فطری طور پر اتنے بلند اخلاقیات کا مالک ہو اللہ تعالیٰ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا۔ انہوں نے آپ کا یہ وصف بیان کیا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کسی انسان کا میل جو اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ وہ شخص ذاتی طور پر اس خوبی کا مالک ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے اور ان پر اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے۔ تو کسی بھی انسان کے اخلاق معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلا آئینہ اس کے جو اقربا ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے انہیں متحد اور متفق رکھنے اور ان کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جائے تو ایسا شخص یقیناً دوسرے لوگوں کے دل جیتنے میں بھی کامیاب ہو جایا کرتا ہے۔ اور ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایمان لانے میں سبقت حاصل کی۔ انہوں نے وہ قانون قدرت جان لیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے معاملے میں اختیار کرتا ہے، اور ان کا یقین مزید پختہ ہو گیا تھا، ان کا ایمان مزید پختہ ہو گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بلند اخلاقیات ہیں اور عادات جمیلہ کا جو ذخیرہ ہے، ایسا ذخیرہ کائنات میں کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ اور ان کے دل نے یہ بات بھی جان لی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رب ذوالجلال کی خاص نظر کرم اور مہربانیاں ہیں، اور انہوں نے خود ایسے ان باتوں کا مشاہدہ بھی کیا تھا کہ بہت سے ایسے مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی عنایات کی بارش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایسے اعلیٰ کردار کی بدولت آپ کی عزت و شرف میں اضافہ کیا
اور ایسے اعلیٰ کردار کو مقام نبوت اور رسالت کہا جا سکتا ہے، نہ معجزہ قرار دیا جا سکتا ہے، نہ خیر قیادت امور کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف وہ انسانی فضائل اور خوبیاں تھی جو عظیم کارہائے نمایاں انجام دینے والی خاص شخصیات میں پائی جاتی ہیں۔ اور حضرت خدیجہ کو اس بات کا یقین بھی تھا کہ ان کے جو سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان میں ایسی باکمال فطری خوبیاں، پائیدار اخلاق، ٹھیک ہے، عمدہ اور پسندیدہ طرز عمل، اعلیٰ اور بالا کردار، کامل ترین انسانی شرافت موجود ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تمام محاسن کسی بھی کامیابی کے ضامن اور فتح و کامرانی کو یقینی بنانے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اپنے مختصر مگر گہرائی کے حامل کلمات کے ساتھ کمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کیا تھا ان وقتوں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے بلیو نہیں کیا، تو آپ کی بیوی نے آپ پر بلیو کیا تھا سب سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہم بہت سے امپورٹنٹ واقعات پڑھنے ہیں، لیکن ہمارا ٹائم اوور ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم، اور اس میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں گا کہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دنیا ساز و سامان کا نام ہے اور نیک بیوی اس دنیا کا بہترین سامان ہے۔ تو یہ ایک نیک بیوی کی جو ہے وہ فضیلت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور ہمیں آپ کی سیرت میں نظر بھی آتی ہے کہ حضرت خدیجہ نے جس طرح ساتھ دیا اپنے خاوند کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے بیوی جو ہے اپنے ہسبینڈ کی لائف میں، یا اگر آپ ایک دائی ہیں، آپ ایک دعوتی کام ہے آپ کا، ٹھیک ہے، تو آپ بیوی ایسی سلیکٹ کریں جو آپ کو حوصلہ دے ہر طرح کے حالات میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے پوائنٹس جو ہیں وہ مین موٹے موٹے آتے ہیں، ٹھیک ہے، لائک دیکھیں وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں کر لیں گے جب یعنی وہی آنا سٹاپ ہو گئی، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو خفیہ دعوتی سرگرمیاں تھیں یہ سب کچھ، تو یہ ہم انشاءاللہ جو ہے نا نیکسٹ سیشن میں کر لیں گے، نیکسٹ سنڈے کے سیشن میں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔